انہوں نے شور شرابہ کیا. میں پہلی بار دیکھ رہا تھا کہ ایک کنفیوژن ہے حکومت کے رینکس میں یا رجیم کے رینکس میں، اور بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کی رینکس میں، ان کی صفوں میں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپوزیشن ہے یا وہ حکومت ہے، وہ کہاں پہ ہے. ان کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی ہے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسکٹس آف رینک، یعنی کہ ان کی ذہنی کیفیت ایسی ہے کہ وہ کنفیوژن کے شکار رہتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، بلاول زرداری کی میں جو سپیچ سن رہا تھا کہ ہم ایک دن ادھر گئے تو ایک دن ادھر گئے، 90 days اراؤنڈ دا ورلڈ، 90 دن دنیا کی سیر. بلاول اور اس کے لوگوں نے ان دنوں میں صرف سیر سپاٹا کی ہے. مجھے بتا دیں کہ ان کی ایک بھی کوئی کامیابی ہے، ایک بھی چیز. ہر جگہ پہ ان کو رسوائی، فیلئر، کہیں پہ ان کی کوئی خاص بات نہیں سنی گئی. پاکستان کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ سیر سپاٹی کیے، سوٹ ٹائی پہنی، سٹیک کھایا، کھائی، ترکاریاں کھائیں، بریانیاں کھائیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک انگریزی کا محاورہ ہے جو کہ پیپلز پارٹی کا اور بلاول زرداری کی کیفیت ہے. اس کو کہتے ہیں رانٹنگ ود دا ہاؤنڈ. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا موقف. سب سے اہم بات یہ کہ کل فائنینس کمیٹی بھی میں نے بات کی اور میں نے وہاں پہ منسٹر آف اسٹیٹ سے پوچھا کہ یہ موجودہ بجٹ جو پیش کیا گیا ہے، یہ اس وقت جو میں بات کہتا تھا کہ یہ ڈیڈ آن ارائیول بجٹ ہے، اور اس کا اسرائیل نے جو ایران پہ حملہ کیا اور بالخصوص جو امریکہ کا ایکٹ تھا حملہ کرنے کا، جس کو ہم نے شدید ترین الفاظ میں کنڈیم کیا ایران پہ، اس کے بعد تو اس کا سرٹیفکیٹ بھی نکل گیا اور وہ اٹیسٹ بھی ہو گیا. اور میں نے وزیر مملکت خزانہ اور وزیر خزانہ سے پوچھا کہ مجھے بتایا جائے اور قوم کو بتایا جائے کہ کس ایکسچینج ریٹ پہ یہ بجٹ بنا، کیونکہ ابھی روپے کی قیمت میں نظر آ رہا ہے کہ بڑی تیزی سے کمی آئے گی. اس سے آپ کے قرضے بڑھیں گے، سود آپ کو دینا پڑے گا، آپ کا بجٹ خسارہ ادھر ہی بڑھ جائے گا. تقریباً 17,000 ارب روپے کے بجٹ میں آدھا 50% جو ہے وہ تقریباً آپ کی سود کی پیمنٹ ہے جو بڑھ جائے گی. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ کا دوسری طرف تیل میں قیمتیں بڑھیں گی. میں بار ایک بات آپ کو کر چکا ہوں کہ دنیا میں تیل کا اس وقت ذخیرہ 1.2 ارب بیرل ہے. دنیا کی جو کھپت ہے تیل کی وہ اس وقت تقریباً آپ کا 10 کروڑ 40 لاکھ بیرل فی دن ہے، یعنی کہ 10 کروڑ 40 لاکھ بیرل فی تیل کی 8 کروڑ 40 لاکھ بیرل پر ڈے ہے. تو آپ یہ اندیشن کر لیں تو دنیا میں 10 سے 14 دن ذخیرہ جو ہے وہ موجود ہے. اس کے اور اس کے دوران ان دنوں میں تیل کی قیمت 17-18% جو ہے وہ بڑھ چکی ہیں اور مزید بڑھیں گی، جس سے مزید آپ کا بحران آئے گا. یہاں پہ یہ میں بات کرتا چلوں کہ بلاول زرداری حسب معمول، کیونکہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ ہر جگہ پہ بولتا ہے، امیچور شخص ہے. اس نے بات کی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے. میں آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹ بتاتا ہوں اور ٹائم. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جس وقت سپیچ کی، میں آپ کو ایگزیکٹ بتاتا ہوں ٹائم، یہ تھی آپ کا 19 فروری 2019، اور آپ کا یہ تقریباً 7:39 منٹس کا جو مارک ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو قوم سے خطاب کیا تھا اس پہ لکھا تھا انہوں نے کہ پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. میں نے آپ کو ٹائم بتا دیا اور میں نے آپ کو ڈیٹ بتا دی. تو یہ تو ہو گیا یہ اس کا بلاول زرداری کا جھوٹ پکڑا گیا. دوسری بات، 26 تاریخ کو ہندوستان نے 2019 کو ہندوستان نے بالاکوٹ پہ حملہ
اور 27 فروری کو 24 گھنٹے کے اندر پاکستان فضائیہ نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو احکامات تھے اس کو ایکسیکیوٹ کرتے ہوئے ابھی نندن کا MiG 21 گرایا، ساتھ اس کا ایک Su-30 گرایا جو ہندوستان کے اندر گرا، اور ہندوستان نے اب 17 گرایا۔ یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے واضح طور پہ اپنی سپیچ اقوام متحدہ میں یہ بات کہی تھی، اور انہوں نے یہ بات واضح طور پہ کی تھی کہ مودی سرکار جو ایک فیشسٹ حکمران ہے، جابر حکمران ہے، اس نے پلوامہ طرح کا ایک دوسرا فالس فلیگ آپریشن کرنا ہے اور وہ پھر پاکستان کو ہٹ کرے گا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ ایگزیکٹ وہی چیز ہوئی۔ فرق یہ تھا کہ شہباز شریف 4 دن تک تالاب میں سوئمنگ کرتا رہا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 24 گھنٹے کے اندر ہندوستان کے اوپر اٹیک کرایا اور ان کے جہاز گرائے۔ فرق یہ ہے وہی ویپن سسٹم ہماری مسلح افواج، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، وہ ایک بہترین ویپن سسٹم ہے، پر ویپن سسٹم کو احتیاط کو چلانے والا بھی ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب بہادر لیڈر، اس نے وہ احتیاط سلیقے سے اور بہادری سے چلایا۔ شہباز شریف کی کانپے ٹانگ نہیں تھی، وہ نہیں چلا سکا۔ میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ اس وقت آپ کا جو FATF کے بارے میں بلاول نے بات کی، تو FATF کو، قانون کو اور ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرانے والا وزیر اعظم عمران خان صاحب اور حماد اظہر صاحب تھے، انہوں نے کرایا تھا۔ یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ ایک سولر پینل پہ، یہ شمسی پینل جو ہوتے ہیں، ان کے اوپر نے حکومت نے 18% ٹیکس لگا دی ہے، یہ 0% تھا۔ بلاول زرداری بڑی خوشیاں منا رہا ہے کہ یہ 10% ہو گیا۔ بھائی کیوں ہو گیا 10%؟ اس کو واپس 0 پہ لاؤ۔ ہمارے لوگوں کے پاس ایک بجلی نہیں آ رہی ہے، لوڈ شیڈنگ ہر جگہ میں، کوئی 16 گھنٹے ہو رہی ہے، 8 گھنٹے ہو رہی ہے، 20 گھنٹے ہو رہی ہے۔ ان حکمرانوں کو تکلیف ہے کہ لوگوں کو مفت بجلی ملے، ان کے پیٹ میں مروڑ یہی ہے۔ انہوں نے غریب آدمی کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ ان کی غلط پالیسی سے، مسلم لیگ نون کی حکومت کی وجہ سے یہ کارخانے بجلی کے غلط لگے، یہ مہنگائی ان کی طرف سے آئی ہے۔ اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ آپ کی قوت خرید جو 2022 میں ایک شخص 1 لاکھ روپے کما رہا تھا، تو آج وہ تقریباً 44,000 روپے اس کی قوت خرید ہو گئی ہے۔ یہ حالات ہیں۔ مہنگائی جو ہے وہ کئی چیزوں پہ، اشیاء خورد و نوش کی 125%، 150%، 175%، 90%، 75% ہے۔ یہاں پہ دلانا چاہتا کہ تمہارے والد ہی بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ 8 جولائی 2024 کو آصف علی زرداری نے گرین انیشیٹو اور اس نے بتایا کہ بغیر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے فیصلے کے، بغیر کسی اس کے، انہوں نے سندھ کا پانی جو ہے وہ اٹھا کے تو چولستان میں یہ لے کے جا رہے ہیں بغیر اجازت کے۔ آپ ایک کس طرح صوبے کا حق مار سکتے ہیں؟ اس کے بعد ریزولوشن اس وقت بھی ڈنڈی ماری، ہماری ریزولوشن نہیں اٹھائی قرارداد، اور پیپلز پارٹی کی اٹھائی۔ پیپلز پارٹی تو اب مسکین بن رہا ہے اور مگرمچھ کے آنسو بہا رہا ہے، پر حقیقت یہ ہے کہ سندھ کے لوگوں کا پیٹ اور ان کے پیٹ میں یا خنجر کسی نے کھوبا ہے، وہ آصف علی زرداری ہے، وہ بلاول بھٹو ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور دنیا ان کو پہچان جائے، اپنے جو دشمن ہے سندھ کے لوگوں کو ان کو پہچان جائے۔ یہ تو سندھ دریا بچاؤ تحریک نکلی، پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے ساتھی، اس میں علیم عادل شیخ صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں، میں GDA میں فہمیدہ مرزا صاحبہ اور باقی لوگوں کو میں کریڈٹ دیتا ہوں جو سامنے نکلے، اور سندھ بچاؤ تحریک میں جو نکلے انہوں نے اس چیز کو سامنے لایا۔
اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ آپ بات دیکھ لیں حکومت کی گندم کی پالیسی. محسن نقوی سے پوچھیں 4.5 ارب روپے کا سکینڈل یوکرین گندم کا بھول گئے کیا پچھلے سال کاشتکار رول گیا وہاں پہ. اس کے بعد ابھی مریم نواز نے جو پالیسی چینج کی